فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ ہم درختوں کو کہا آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے، جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا۔ کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، اسلام نے اس کو عبادت بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہنسی مذاق دشمنی کی ابتدا ہے، کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو، پریشاں ہو کہ میرا دل کہیں بادل نہ بن جائے، غبار را آنکھوں کا کہیں کاجل نہ بن جائے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو سایہ اور آئینہ بن کر تمہارے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف مار دیتا ہے۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ لوگوں سے بدلہ لینے کے بجائے انہیں معاف کر دیا کریں، معاف کرنے سے اطمینان قلب میسر آتا ہے۔ کسی اندھیر بستی کے ہم بھی تھے چراغ، کبھی کسی خوشگوار چمن کے ہم بھی تھے گلاب، کبھی سوال و جواب سے شناسائی بڑھتی ہے، اور جہاں پر کوئی تعلق نہ ہو وہاں پر شناسائی بڑھانے سے گریز ضروری ہے۔ خدا کو کوئی آواز اتنی محبوب نہیں جتنی طلبگار کی صدا، تہجد کی لگن ایک بار جیسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزلیں اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ مسکراؤ کیونکہ تم مسلمان ہو، مسکراؤ کیونکہ تم الگ ہو، مسکراؤ کیونکہ تم خوبصورت ہو، مسکراؤ کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی نکھری صبح کی طرح اجلے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ اپنی صحت و تندرستی کا خیال نہ رکھنا اللہ کی ناشکری ہے۔ سرے بازار نکلوں تو آوارگی کی تہمت، تنہائی میں بیٹھوں تو الزام محبت۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے اب کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ خدا کرے تمہارا نصیب، تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو۔ آشنا سے چہروں کے اجنبی رویوں کو سہ کے مسکرا دینا آفریں اذیت ہے۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ میرے دل کی راکھ کو رید مت، اسے مسکرا کے ہوا نہ دے۔ یہ چراغ پھر بھی چراغ ہے، کہیں تیرا ہاتھ جلا نہ دے۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو،
کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے اکثر اسی کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ داستان میرے لاڈ پیار کی ایک ہستی کے گرد گھومتی ہے۔ پیار جنت سے اس لیے ہے مجھے کہ یہ میری ماں کے قدم چومتی ہے۔ ایک کرب کا موسم ہے جو دائم ہے، ابھی تک ایک ہجر کا قصہ کے مکمل نہیں ہوتا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ زیادہ تر لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہی ٹھکانا۔ کوشش کریں آپ رشتوں کے معاملے میں ایسے نہ بنیں۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ خواہش رکھ بلبل بننے کی، نہ سوچنا کبھی عقاب کا شکاری۔ خود شکار ہوتا ہے ایک دن، اور بلبل کو ڈر نہیں حساب کا۔ اللہ تعالیٰ دل سب کو دیتا ہے، دل سے پیار کرنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل سے سمجھنے والا ہمسفر نصیب والوں کو دیتا ہے۔ کوئی کسی کو کسی غم سے نہیں نکال سکتا۔ انسان کو ہر چیز سے خود ہی نکلنا ہوتا ہے۔ معاف کر دیں انہیں جنہیں اب بھول نہیں سکتے، یا پھر بھول جائیں انہیں جنہیں اب معاف نہیں کر سکتے۔ یہ جو اتنا شور رہنے لگا ہے مجھ میں، شاید جلد ہی خاموش ہونے والا ہوں۔ سازش، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ کوئی کن بھی کہتا ہے۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی اب سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے اب کا وجود قابل رشک ہے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ وہ چاٹ لیتا ہے دیمک کی طرح مستقبل، تمہیں پتہ ہی نہیں ماضی جو حال کرتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ جو خوشبو انسان کے کردار، اخلاق اور عمل کی ہے، وہ دنیا کے کسی عطر میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ چھوڑ دے سارے گناہ زمین کے اوپر ہی، زمین کے نیچے لے کر جانا بڑا بھاری پڑے گا۔ وصول کرنے والوں کے لیے چندے کے ضروری مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ
ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ عزت کا جنازہ نکال کر محبت کا تقاضا کرنے والے شکاری ہوتے ہیں۔ علم ایک ایسا پھول ہے، جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ بڑے اسرار پوشیدہ ہیں اس تنہا پسندی میں، یہ مت سمجھو کہ دیوانے جہاں دیدہ نہیں ہوتے۔ تعجب کیا اگر اقبال دنیا مجھ سے ناخوش ہے، بہت سے لوگ دنیا میں پسندیدہ نہیں ہوتے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردے دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرانے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے، یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے۔ بے ادبی کرنے سے بد نصیبی آتی ہے۔ خزاں کے رنگوں میں ایک رنگ اداسی کا ہے، دکھ اور گرے ہوئے پتے، غمگین سوچیں اور نرم سی دھوپ کا موسم۔ یہ چمک اور دکھ کا موسم۔ کسی کا فین ہونے کا مطلب اپنی رائے کو اس کی رائے کا غلام بنا دینا نہیں ہوتا۔ بات تلخ ہے، مگر روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ جسے شفاف رکھنا ہو اسے میلا نہیں کرتے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ آدم سے چل رہا ہے خطاؤں کا سلسلہ، اولادیں اپنے باپ کے نقش ایک قدم پہ ہیں۔ دلوں کو تو مت توڑا کرو، دلوں میں تو رب بستا ہے۔ اے دوست ہر دعا میں تیری خوشی مانگتا ہوں، تیرے لیے ستاروں سے روشنی مانگتا ہوں۔ نہ ہو جس میں کوئی بھی غم، خدا سے تیرے لیے وہ زندگی مانگتا ہوں۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت کہنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا، سننے والوں کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ شاخ نے ایک پھول کی خاطر کتنے کانٹوں کو پال رکھا ہے۔ جو منصب پا لیتا ہے دست درازی کرنے لگتا ہے۔ جو چیز شمار میں آئے اسے ختم ہونا ہے، اور جسے آنا چاہیے وہ آ کر رہے گی۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ تم پر اطاعت بھی لازم ہے ان کی، جن سے ناواقف رہنے کی بھی تمہیں معافی نہیں۔ جب کسی کام میں اچھے برے کام کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ جو شخص چھوٹی سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ در و دیوار بھی نہیں سنتے، اتنا تنہا میں اس مکان میں ہوں۔ اڑ گئے سہمے پرندے آب و دانہ چھوڑ کر، ہجرتیں واجب ہوئی اسباب رکھا رہ گیا۔ مجھ کو زخمی کر نہیں سکتا کوئی دست ستم، میں ندی کا چاند ہوں پتھر نہیں لگتا مجھے۔ ہوا چلی تو نئی بارشیں بھی ساتھ آئیں، زمین کے چہرے پہ آیا نکھار کا موسم۔ قطروں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھیے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ دل آزاری کی بجائے دوسروں کی مسکراہٹ اور خوشیوں کی وجہ بنے۔ زندگی تمہیں وہ نہیں دے گی جو تم چاہتے ہو، زندگی تم کو وہ دے گی جس کے تم قابل ہو۔ زندگی کا ایک اصول بنائیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان کبھی نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا رب ہے۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہے
جس کے سامنے کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ یقین کر کے تیرے کن پر مولا بڑی حسرتیں پال رکھی ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو۔ اگر وہ سر جھکا کے چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے، نہ دولت کی چاہت، نہ خواہش شہرت کی۔ تمنا کی ہے تو صرف عزت کی، دینے والے نے دینے میں کمی تو نہیں کی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے قدر نہیں کی۔ انسان جب تک زندہ ہے تب تک اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہم سچ کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کوئی ہمیں دکھا رہا ہو، مگر اس دکھاوے کے پیچھے چھپی سچائی دیکھنے والے کبھی دھوکے نہیں کھاتے۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ شب طویل بھی کاٹی ہے خود کلامی سے، کوئی شریک میرے رت جگہ میں تھا ہی نہیں۔ پہچان کا ذریعہ ہے انداز گفتگو، ہر آدمی ہے اپنی زبان کے حجاب میں۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا۔ خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے، غم آدھا بڑھاپا ہے۔ مطلب کا ہاتھ سے چلے جانا اہل کے آگے ہاتھ پھیلانے سے آسان ہے، اس کے بعد کئی ہاتھ بڑے محبت کے لیے۔ دل مطمئن ہی نہ ہوا پہلے خسارے کے بعد، ہم اتنے نہیں بدلے کہ بھول جائیں اپنوں کو۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تمہاری زندگی میں وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقبل ہو۔ حال میں اپنے مگن ہو، فکر آئندہ نہ ہو۔ یہ اسی انسان سے ممکن ہے جو زندہ نہ ہو۔ شعور کا ہے کرشمہ یا شوق تنہائی کہ رفتہ رفتہ دل سے اتر رہے ہیں لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہے اور قدر کرنے والے بہت کم۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کا مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں ہوگی۔ وہ اگر رد ہو جائے تو مان ختم، آواز اور الفاظ ختم۔ بعض اوقات آپ کو بے وقوف بننا پڑتا ہے ان بے وقوفوں کو بے وقوف بنانے کے لیے جو سمجھتے ہیں وہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، راستے نہیں، رویے انسانوں میں جدائی اور فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ وہ ضرور بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو رب ہے۔ مجھے تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی سے ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ کسی سے زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔
دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ میں نے زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار۔ باقی منافق کو ہر جگہ فٹ پایا۔ یقین کیجئے، یقین نے مارا ہی مارا ہے۔ لوگ یوں نہیں بدنام کرتے ہیں بدصورتی کو، دھوکے تو حسین چہرے دیا کرتے ہیں۔ میں کوئی شوق سے ہوں ہجر کے زندان میں قید، پھول مرضی سے تو نہیں ہوتے گلدان میں قید۔ کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے خود بھی اس کام سے رکنا پڑتا ہے۔ کسی کے لیے رول ماڈل بننا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے اپنے ساتھ بھی جہاد کرنا پڑتا ہے۔ ہم سے کیوں ملتے ہو اداکار کی طرح؟ ہم تو چہرے پڑھ لیتے ہیں اخبار کی طرح۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ بہت زور سے حصہ میں بڑی مدتوں کے بعد آج پھر کہا کسی نے میرا اعتبار کیجئے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لے دوبارہ کوشش کر لے، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ اگر اب دوسروں کے ساتھ نرم سلوک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے اب پر یقین کر کے اس نے زندگی میں جینا سیکھا ہو۔ ہر حقیقت فریب لگتی ہے جب کوئی اعتبار کھو بیٹھے۔ میرے اندر کہیں کچھ ٹوٹا ہے، دعا کرو کہ اعتبار نہ ہو۔ جتنا پریشان ہو اتنی نماز پڑھو، کیونکہ جتنی نماز پڑھو گے اتنی مدد آئے گی۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ ہم ان کی مجبوریوں کو سمجھتے رہے اور وہ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ موقع دینے والے کو دھوکا اور دھوکا دینے والے کو موقع کبھی نہیں دینا چاہیے۔ بے شک اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو۔ دنیا کسی کی نہیں، اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو۔ بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ دھوکے ایسے نہیں ملتے، بھلا کرنا پڑتا ہے کم ظرف لوگوں کا۔ دنیا ایک ایسی طوائف ہے جو ہمیشہ پیسے والے کے سامنے ناچتی ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے کبھی صفائی نہ دو اپنے سچے ہونے کی۔ اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے، جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اس پھول کی طرح جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جیسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ کوئی اسے پانی دیتا ہے، بس اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب صبر آ جاتا ہے نا تب کسی کی طلب نہیں رہتی۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ سارے فرشتے ہی ملے ہیں ہمیں تو کوئی غلطی کرتا ہی نہیں، ہمیشہ ہم ہی غلط ہوتے ہیں۔ انسان بھی ڈستا ہے زہر ڈال کر لفظوں میں، درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے ایسا ممکن ہی نہیں۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہے؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ جب حاصل ہو جائے تو خاک برابر، رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے
کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے، آمین۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا، تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ غیروں سے پوچھتی ہے نجات کا طریقہ، اپنوں کی سازشوں سے پریشان ہے زندگی۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے، تو سمجھ جاؤ کہ اب بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو چل ڈالے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ جو شخص اپنی قسمت پہ خوش ہے، دراصل وہی خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ شب کے سجدے ہوں، رب کا کن ہو تو دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ غیروں سے پوچھتی ہے نجات کا طریقہ، اپنوں کی سازشوں سے پریشان ہے زندگی۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی چاہت نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ رہنے کی چاہت ہو پھر عورت کسی اور کا سایہ بھی خود پہ برداشت نہیں کرتی۔ وقت، اعتماد اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ ہر میٹھے لہجے والا مخلص اور ہر سخت لہجے والا دشمن نہیں ہوتا۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں، ہم ہمیشہ زیادہ کی امید کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمیں ہماری ضرورت جتنا نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا،
یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ بولنا سب کو آتا ہے، پر کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تربیت۔ عورت کتنی خوبصورت ہے، یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب چہرہ والی عورتوں کو رولتی اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ ادب کا درجہ محبت سے بڑا ہے، ہر کسی پر یقین نہ کرے، کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف بھی نہیں کیا جاتا۔ جس نے سال بدلا ہے وہ رب نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ اب ہو۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ عادتیں بڑھاپے میں پختہ ہو جاتی ہیں، اس لیے انہیں جوانی ہی میں سدھار لینا چاہیے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے اب تک ہی محدود رہا جائے۔ بری نیت پھپھوندی کی مانند ہوتی ہے جو نیک اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ گناہگار تو شاید مانگ لیں گے معافی، حساب تو پارساؤں کا مشکل ہوگا۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب۔ انسان تین ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا نہیں ہوا، تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ اگر تم صرف اس کے ساتھ اچھے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تو پھر تم کیسے اچھے ہو؟ مولوی سے خدا کا ڈر ملتا ہے جب صوفی سے خدا کی محبت ملتی ہے۔ بعض لوگ کے دلوں میں سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہے۔ ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ رب دے کر ہی رہتا ہے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، یہی وہ حقیقت ہے جو امید کو جنم دیتی ہے۔ آنسو نکل آئیں تو خود پہنچے گا، لوگ پوچھنے آئیں گے تو سودا کریں گے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ دلوں میں رہنا سیکھے، گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جوں ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا دیتا ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ لوگوں پر تین احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو،
तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, इसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। लोगों के हुकूक दुनिया में ही दे दो, वरना आखिरत में नेकियां देनी पड़ेंगी। हम समझते हैं कि अल्लाह हमें ऊपर से देखता है, दर हकीकत वो हमें अंदर से देखता है। छोटी सी नेकी को छोटा समझकर नजरअंदाज ना करें, ये जन्नत का दरवाजा खोलवा सकती है। हर रिश्ते में गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों पर समझाया जाता है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। रोटी का नवाला अब पैसे से नहीं खाते, बल्कि किस्मत से खाते हैं। और अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो वही नवाला आपकी जान ले सकता है। रास्ता एक ही था, हजरत मूसा गुजर गए और फिरौन डूब गया। यकीन रास्ते पर नहीं, अल्लाह पर करो। दौलत से आदमी को जो इज्जत मिलती है वो उसकी नहीं, उसकी दौलत की इज्जत होती है। दूसरों को मेला करने से खुद का किरदार उजला नहीं हो जाता। जिसकी ख्वाहिश कम है वो ही दौलतमंद है। आंसू का वजन तो नहीं होता, फिर भी उनके गिर जाने से दिल हल्का जरूर हो जाता है। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि अब बहुत गिरे हुए इंसान हैं। अपने मामलात सोच समझकर और हौसलामंदी से हल करें, क्योंकि कभी कभी ताल्लुकात कसूर से नहीं, ज़हनी फितूर से भी खराब हो जाते हैं। जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं, उसका सवाल नहीं होगा तुमसे। इसके पीछे खुद को मत हलकान करो। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया। रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है अगर उसे आखिरत कमाने के लिए खर्च कर लिया जाए। उंगलियां अक्सर वही उठाते हैं जिनकी औकात नहीं होती आंख मिलाने की। जब अर्श वाले की तरफ से हां हो तो फर्श वालों की तमाम साजिशें बेकार जाती हैं। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है इन लोगों से जिन्हें इसकी कदर नहीं होती। सच्चे लोग कभी नहीं बदलते, ना हालात से ना मजबूरी से। हौसला अफजाई करना सीखिए, परेशान तो सभी करते हैं। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिस पर मुआफ तो किया जा सकता है, पर ताल्लुक नहीं रखा जा सकता। कुछ गलतियां इंसान को वाकई इंसान बना दिया करती हैं। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफी है कि तुम उन चीजों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती है। अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हमेशा लहजों का होता है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान ले तो आप इससे कभी नहीं जीत सकते। इंसान बेदाग भी हो तो दाग लगाने वाले हजार होते हैं। ऐसा गुम हूं मैं अपनी दुनिया में, खुद से मलना मुहाल है मेरा। लोगों पर रखना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। धोखे ऐसे नहीं मिलते, भला करना पड़ता है कम ज़र्फ लोगों का। आजमाइशें कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, इज्जत आपको वही इंसान दे सकता है जो खुद बाइज्जत हो। बहुत कुछ छोड़ रखा है मैंने अपने अल्लाह के भरोसे पर। मेरा अल्लाह मुझे कभी ना उम्मीद नहीं करेगा इंशा अल्लाह। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उनको चाहिए कि शौहर की तलाश भी यतीम खानों में क्या करें, खानदानों में नहीं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि इसकी इज्जत नफस को शदीद ठेस पहुंची है। वक्त बड़ी जालिम चीज है, ये कलाइयों से चूड़ियां ले जाता है और झुर्रियां दे जाता है। फिदाकारी यह है कि अपने जिस्म और अपने दिल को अल्लाह पाक के काम में लगा दे, फिर भी ये जाने कि अल्लाह पाक का हक इस पर बाकी है। अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज भी कमाल का है।
سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا: جھوٹے انسان کے ساتھ محبت اور سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ بادلوں کی طرح رہو، جو پھولوں پر ہی نہیں کانٹوں پر بھی برستا ہے۔ کچھ منزلوں کے راستے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ پردہ نظر کا ہوتا ہے، اسی سوچ نے آدھی انسانیت کو برہنہ کر دیا ہے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کار آمد ہے۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہوں، کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح علماء کی صحبت سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ توڑ کر جوڑ لو، چاہے دنیا کی ہر چیز کو سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے، دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں۔ دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جن میں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا، ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ سمجھدار لوگوں کے ساتھ الجھا نہیں کرتے، راستے کہیں نہیں جاتے، لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ جلدی سمجھ نہیں آتے، انہیں پڑھنا پڑتا ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ خاموشی بھی ایک جواب ہے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے کہ اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اب نہیں رکھتے ہم کسی سے شوق الفت، بے رحم سے لوگ ہیں دل توڑ دیتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر، ہم سفر قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو
جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اپنے زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں۔ پہلا، اپنی غلطی تسلیم کرنا۔ دوسرا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ روشنی اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرنا۔ 1 دولت، 2 اگلی چال، 3 نیکی۔ دوران ایک گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے، لیکن انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ آپ کو ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگ جائے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسرے پر گزرے تو ڈرامہ وارے زمانہ۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد، غرور۔ ضد کی جنگ میں اکثر دوریاں جیت جاتی ہیں۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ باہمت لوگ ہارا نہیں کرتے، وہ جیت جاتے ہیں یا سیکھ جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا اب دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ خاموشی کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ کیا تم لوگوں کے دل پتھر کے ہو گئے ہیں کہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں دن میں 5 دفعہ پکارے اور تمہارے کانوں پر جوں تک نہ رینگے؟ اللہ کی نعمتیں کھا کر اسی کی پکار پر تم اپنے پاؤں روک لیتے ہو۔ اپنے ارد گرد اچھے اعمال کے خوبصورت چراغ جلاتے چلو تاکہ موت کے راستوں سے گزرتے وقت تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ سخت گرمی میں نقاب کرنے والی بہنوں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی اتنے دکھ ہو جاتے ہیں کہ زندگی بہت طویل اور بوجھ لگنے لگتی ہے۔ بہن اور بیٹی کو خالی دعائیں نہیں، وراثت میں حصہ دیجیے، عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، میرے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے سب پر، آمین۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں
اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ کچھ امیدوں کے ٹوٹنے سے زندگی رکتی نہیں ہے، جیسے گھڑی خراب ہونے سے کبھی وقت نہیں رکا کرتا۔ روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ عقل کا اندازہ عمر سے نہیں لگایا جا سکتا۔ کتنے بچے روشن دماغ ہوتے ہیں، اور کتنے بڑی عمر والے بھی عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ لوگ ٹوٹی ہوئی چیزیں پھینک دیتے ہیں، مگر خدا ٹوٹے ہوئے دل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کے بدلے میں اپنی سب سے بڑی نعمت جنت کی ابدی بادشاہی دینے کے لیے تیار ہے۔ مگر کیا کرے، لوگوں کے پاس دینداری تو ہے، بس یہی ٹوٹا ہوا دل نہیں۔ دنیا میں ہزاروں طرح کی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ماں کی محبت ہے نا، یہ تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں۔ زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں۔ بس ایک کردار ہے جو حشر میں جلوے دکھائے گا۔ مثالی بن کے رہنا، مثالیں زندہ رہتی ہیں۔ مانا بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، مگر بیٹے بھی ماں کی جان اور بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولاد کی خوشیاں دکھائیں۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے، اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے۔ کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، اور یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، اور رشتہ پوری کتاب ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کرے۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ آپ کی ساری مشکلات اور پریشانیاں دور کرے۔ دعا ہے اس غفور و رحیم سے کہ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے۔ دعا ہے اس خالق سے آپ کی عمر دراز کرے۔ دعا ہے اس پروردگار سے آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ شاید بعض دفعہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے۔ یہ نظر کا قصور نہیں ہوتا، یہ وقت کا قصور ہوتا ہے، جو ہر شے صحیح وقت پر ہی آشکار کرتا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے، وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ زندگی کے جس بھی مقام پر آپ ہیں، اسے تسلیم کر لیں، اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہاں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنی پہچان کا سفر عطا فرما، ہمیں خود ہماری پہچان عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اندھے ہی مر جائیں اور پھر اندھے ہی اٹھائے جائیں۔ زندگی بہت تلخ ہے، اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ مفلسی بھی تہمت ہے بیٹیوں کے لیے۔ باپ غریب ہو تو رشتے بھی نہیں آتے۔ دلوں کے گھراندوں میں وقار اور خلوص سے داخل ہوں، اور محبت اور ذمہ داری سے جگہ بنائیں۔ جب زندگیوں میں داخل ہوں تو یہ خیال رکھیں کہ لوگ آپ کے ہونے پر شکر کریں، صبر نہیں۔ آزمائش کی بجائے نعمت بننا سیکھیں۔ ایک غلط شخص کا ساتھ آپ کو پھول سے دھول کر دیتا ہے۔ جب دل میں ریاکاری آنے لگے تو اپنے گناہ یاد کر لیا کریں، اوقات میں واپس آ جائیں گے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار، اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے۔
خوشی ایک عارضی شے ہے۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ جو کرنے سے دل کا بوجھ بڑھے وہ غلط ہے، اور جس سے دل کو اطمینان ہو وہ صحیح۔ کم عمری میں ملا ہوا آرام و آسائش انسان کو کبھی محنتی اور سمجھدار بننے نہیں دیتے، اور کم عمری میں ملی تکلیف اور پریشانی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ جو گم ہو جاتے ہیں نہ وہ پھر ملتے نہیں ہیں، اگر مل بھی جائیں تو ویسے نہیں رہتے جیسے پہلے تھے۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد اس دنیا میں یا کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے اب گزرے تھے۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا اپنے بندے پہ بہت بڑا احسان ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجزی شاخ پر لگتا ہے۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ ظلم کی عمر بہت لمبی ہی کیوں نہ سہی، آخر کار دم توڑ ہی جاتی ہے۔ انسان ظلم کرتے کرتے بھول ہی جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہوگا۔